آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از این اپروچ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی اپروچ مینس ٹو ریچ ٹو سم تھنگ اور ٹو ایوالو اراؤنڈ سم تھنگ. کسی چیز کے قریب پہنچنا یا کسی چیز کے گرد چکر لگانے کو اپروچ کہا جاتا ہے. لیکن پولیٹیکل سائنس میں اپروچ کا کیا مقصد ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی اپروچ از دا وے بائی وچ دا پولیٹیکل تھنکرز لک ایٹ ٹو سم تھنگ اور دا پرسپیکٹیوز ہیں یا یہ اینگل ہے وہ اینگل ہے جس سے پولیٹیکل تھنکرز پولیٹیکل فینامناز کو دیکھتے ہیں یا وہ اسٹینڈ پوائنٹ ہے جو پولیٹیکل انکوائری کے لیے پولیٹیکل فینامنا کی انکوائری کے لیے پولیٹیکل تھنکرز اڈاپٹ کرتے ہیں. سو ہم اس کو سم اپ کر کے بتاتے ہیں کہ اپروچ کا کیا مطلب ہے. اپروچ مینس ٹو لک ایٹ ٹو دا پولیٹیکل فینامنا. دیکھیے ایک پولیٹیکل فینامنا کو دیکھنا اس کا آبزرویشن کرنا اپروچ کا مطلب ایک یہ ہے. دوسرا ٹو انڈرسٹینڈ دا پولیٹیکل فینامنا، پھر اس کو وہ ہیپننگ جو ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل فینامنا جو ہو رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اینڈ لاسٹ ٹو ایکسپلین دا پولیٹیکل فینامنا، اور لاسٹ میں جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ پولیٹیکل فینامنا کیا ہوتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ٹھیک ہے ٹو لک ایٹ ٹو پولیٹیکل فینامنا، ٹو انڈرسٹینڈ دا پولیٹیکل فینامنا اینڈ ٹو ایکسپلین دا پولیٹیکل فینامنا از کالڈ این اپروچ ان پولیٹیکل سائنس. So there are two main approaches in the study of political science. The number first is traditional approaches and modern approaches. So آج ہم اس کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ what are traditional approaches and what are the main characteristic of traditional approaches. So traditional approach or normative approach. دیکھیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹریڈیشنل اپروچ اور نارمیٹیو اپروچز جو ہیں یہ دونوں ایک ہی ہے. فرام پلیٹو ٹو مارکس آر ٹریڈیشنل پولیٹیکل تھنکرز. پلیٹو سے مارکس تک جتنے بھی پولیٹیکل تھنکرز ہیں یہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل تھنکرز ہیں. اٹس مین فوکس واز آن اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، اور اس کا جو مین فوکس تھا وہ اسٹیٹ کو دیکھنا تھا، اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا اور پھر اسٹیٹ کو ایکسپلین کرنا تھا اور along with گورنمنٹ. دے اپلائڈ کاز اینڈ افیکٹ میتھڈ. ٹریڈیشنل اپروچز میں وہ کیا کرتے تھے کسی چیز کے کازز دیکھنا اور پھر افیکٹ تک ریچ آؤٹ مطلب اس کا پہنچنا اس کو ہم کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ میتھڈ. So now we will discuss what are the main features of traditional approaches. Traditional approaches کے main features کیا ہے. So the number first is idealistic approach. Why we call it traditional approaches is idealistic approaches? So it is based on norms and ideals. یہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ نارمس پہ بیس کرتا ہے اور آئیڈیلز پہ بیس کرتا ہے. آئیڈیلز مین دیٹ یا آئیڈیلز مین دیٹ کہ جو چیز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں، مین دیٹ کہ کسی چیز کو پرسیو کرنا. یہ جو پولیٹیکل تھنکرز تھے وہ چیزوں کو پرسیو کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب آگے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. It doesn't deal with what exists in fact. اس کا اس سے کنسرن نہیں ہوتا ہے کہ ریئل میں ایگزسٹ کیا کرتا ہے. What is the actual form of government? What is the actual form of state? ٹھیک ہے and what actually is happening in the state and what actually exists the political institutions within in the state. ٹھیک ہے جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں انفیکٹ میں یہ اس سے ڈیل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں یا اس میں جو آئیڈیلسٹک اپروچ ہے وہ اس سے ڈیل نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل دے ڈونٹ اسٹڈی پولیٹیکل ایکشن اینڈ انسٹیٹیوشن
فرام ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو. یہ پولیٹیکل ایکشنز جو ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. مینس دیٹ کہ وٹ ایگزسٹ ان فیکٹ، بلکہ یہ جو ہے ٹریڈیشنل اپروچز میں اپنے طرف سے ایک آئیڈیل فارم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیڈیلسٹک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. دیئر آئیڈیاز اینڈ تھیریز بیسڈ آن آئیڈیل فار اسٹیٹ، اور اس کے جو تھیریز ہوتے ہیں اور اس کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں. جو آئیڈیل اسٹیٹ وہ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ پرفیکٹ اسٹیٹ ہوگا، تو پھر وہ اس کے لیے مینز اینڈ ویز بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ اچیو ہوگا. اٹس مین فوکس از آن وٹ آر ٹو بی. اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ آرٹ ٹو بی پہ ہوتا ہے. مینس دیٹ کہ نارمیٹیو اپروچ میں آرٹ ٹو بی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے زیوم کرنا ہے. آرٹ ٹو بی مینس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، ریاست کیسے ہونا چاہیے، گورنمنٹ کیسے ہونا چاہیے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کیسے ہونے چاہیے، بلکہ جو ہے اس کو نہیں ڈیل کرتے ہونے چاہیے والا آرٹ ٹو بی والا کیسے کرتے ہیں. اینڈ اگنور وٹ از، اور وہ اگنور کرتے ہیں جو حقیقت میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. اگر ایگزامپل ہم دیکھیں جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل تھنکرز تھے جس نے اسٹیٹ کو اسٹڈی کیا تھا وہ تھے پلیٹو اینڈ ہیگل. اس کو ہم آئیڈیلسٹک اپروچ کے جو فلاسفرز ہیں یا جو تھنکرز ہیں ہم وہ رکھ سکتے ہیں. سو آگے جاتے ہیں، نمبر 2 پہ ہیں مین فیچر آف ٹریڈیشنل اپروچز میں از بیسڈ آن ویلیوز. ٹھیک ہے، یہ ویلیوز پہ بیس کرتے ہیں. اب کس طرح یہ ویلیوز اور ایزمپشن پہ بیس کرتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچز میں یہ کچھ چیزیں ایزیوم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اینڈ دے آر ان سرچ فار بیٹر پاسبل سسٹم، اور وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ایک بیسٹ سسٹم جو ہے، ایک بہتر سسٹم جو ہے، ایک بہتر اسٹیٹ، ایک بہتر فارم آف گورنمنٹ کو وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں. مینس دیٹ کہ وہ اپنے ذہن میں وہ ایک چیز کو رکھتے ہیں کہ یہ وٹ از گڈ فارم. ٹھیک ہے، وہ گڈنس کو جو اسٹیٹ بیٹر اسٹیٹ ہے وہ ذہن میں اسیوم کرتے ہیں مائنڈ میں. دیٹس وائی وی کالڈ اٹ از بیسڈ آن ویلیوز، کیونکہ یہ کچھ ویلیوز وہ پہلے سے اسیوم کر کے پھر اس کی طرف جاتے ہیں بیٹر اسٹیٹ کے لیے. اینڈ لاسٹلی دے سجیسٹ مینز اینڈ ویز ٹو اچیو بیسٹ سسٹم. اور لاسٹ میں وہ ایسے جو چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، مینز سجیسٹ کرتے ہیں، ویز سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک بیٹر اسٹیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایگزامپل اگر ہم دیکھیں لائک پلیٹو آئیڈیل اسٹیٹ، جس طرح اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا، پھر اس نے وہاں پر جسٹس کا کانسیپٹ دیا تھا، فنکشنل اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ تھا. مینز دیٹ کہ یہ ساری چیزوں جو ہیں وہ ویلیوز پہ بیس کرتے ہیں. اس طرح نمبر 3 جو ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل اپروچز. ٹریڈیشنل ڈیفینیشن اگر پولیٹیکل سائنس دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اس میں ہم پولیٹیکل سائنس میں صرف اور صرف اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ ہی کو اسٹڈی کرتے ہیں. مینز دیٹ کہ اٹ از کنسرن وتھ فارمل اینڈ لیگل انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے، اٹ ڈیلز وتھ فارمل اینڈ لیگل اسٹرکچر آف اسٹیٹ. اس میں ہم فارمل اور لیگل اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، جیسا کہ پارلیمنٹ، جوڈیشری، یہ چیزیں. وہ کہتے اس کا مین فوکس جو ٹریڈیشنل اپروچز میں تھا وہ اس ہی پر تھا. فار ایگزامپل اوریجن آف اسٹیٹ، فنکشن آف اسٹیٹ اینڈ رائٹس کے اوریجن کیسا ہوا اسٹیٹ کا، پھر فنکشن آف اسٹیٹ کیا ہے. تو اس کا مین کنسرن اس ہی سے تھا ٹریڈیشنل اپروچز میں. And the last one is it is mainly based on philosophy and history. یہ کس پہ زیادہ بیس کرتی ہے؟ فلسفی اینڈ ہسٹری پہ بیس کرتے ہیں. اور جتنے بھی پولیٹیکل تھنکرز تھے فرام پلیٹو ٹو روسو، اس نے کیا میتھڈ اڈاپٹ کیا تھا؟ ڈیڈکٹیو میتھڈز وہ اپلائی کرتے تھے. اور اس کا جو مین کنسرن تھا وہ فلسفی اور ہسٹری سے تھا. یا تو وہ فلسافیکلی
ٹریڈیشنل اپروچز میں چیزوں کو وہ دیتے تھے، چیزوں کو دیکھتے تھے، چیزوں کو اسٹڈی کرتے تھے اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو سے، فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے، یا وہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو اسٹڈی کرتے تھے. سو یہ تھے ٹریڈیشنل اپروچز کے مین فیچر. تو اب ٹریڈیشنل اپروچز میں جو اندر سب ہیڈنگ ہیں وہ ہے فلسافیکل اپروچ ہے، ہسٹوریکل اپروچ ہے، لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے. تو اس کو ہم پھر ون بائی ون ڈسکس کریں گے، لیکن یہ مین فیچر تھے ٹریڈیشنل اپروچز کے.